اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ شوہر خرچہ دینے میں کنجوس ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر تھوڑے کنجوس ہیں، وہ دواخانے کا خرچ بھی نہیں دینا چاہتے اور کپڑے وغیرہ بنانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، یا اگر خرچ دے بھی دیں تو 1 مہینہ ناراض رہتے ہیں۔ اس کا حل بتا دیں۔ انہوں نے تو اپنا نام بھی بتایا ہوا ہے، حالانکہ ایسی چیزوں میں نام نہیں شو کرنا چاہیے، میاں سمجھ جائیں گے بھائی میری بیگم میرے بارے میں پوچھ رہی ہے، اس کا مطلب میری پینٹ سے جو پیسے غائب ہوتے ہیں وہ یہی کرتی تھی غائب۔ بہرحال مہاراشٹر سے کسی خاتون نے پوچھا، میں ان کا نام شو نہیں کر رہا۔ دیکھیے، شوہر اگر کنجوس ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کنجوس ہے بھی کہ نہیں ہے، اس میں آپ اپنی رائے کا اعتبار نہ کریں، بلکہ آپ قریب میں کسی عالم سے، مفتی سے اپنے شوہر کے پوری حالات بتائیں کہ اتنا خرچہ مجھے دے رہا ہے، کیونکہ بعض خواتین کا کوئی بہت معیار بہت اونچا ہوتا ہے، شوہر بنیادی نان نفقہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی نہیں دے رہا، لیکن آپ نے جو بتایا کہ دوا کے پیسے بھی نہیں دے رہا اور کپڑے بھی نہیں بنا کے دے رہا، تو اگر واقعی سال میں بھی کوئی ضرورت کے کپڑے بھی نہیں بنا کے دیتا ہے اور گھر کا جو بیسک نان نفقہ ہے وہ بھی نہیں دے رہا، تو ایسی مجبوری میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے اسے بتائے بغیر۔ ہمارے پاس اس کی مثال ملتی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے شوہر بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ما یکفیکی و ولدک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیسے لے لیا کرو چپکے سے جو تمہیں اور تمہاری اولاد کا بنیادی خرچہ اس سے نکل آئے۔ تو اگر کوئی شوہر بیسک ضرورت بھی بیوی کی پوری نہیں کر رہا ہے تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کی پینٹ سے چپکے سے وہ پیسے نکال سکتی ہے۔ میں کوئٹہ میں تھا تو یہ مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پینٹ سے ایسی مجبوری میں پیسے نکالے، تو لوگوں نے کہا کوئٹہ میں لوگ پینٹ نہیں پہنتے، مفتی صاحب شلوار پہنتے ہیں، تو یہاں کراچی میں چونکہ پینٹوں کا رواج زیادہ ہے تو اس لیے میں نے پینٹ کا لفظ کہہ دیا۔ تو کوئٹہ میں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ پینٹ پہننے کا رواج کم ہے، تو اس لیے وہ میرے ذہن میں مثال یہاں کراچی کی وجہ سے پینٹ کی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ پینٹ ضروری نہیں ہے، بعض خواتین کہیں گی مفتی صاحب نے کہا تھا پینٹ سے پیسے نکالنا تو مجبوری میں جائز ہے، اور میرے شوہر چونکہ شلوار پہنتے ہیں تو ان کی پیسے تو نکالنا جائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پینٹ ہے ہی نہیں ان کی۔ تو مسئلہ پینٹ کا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ پیسے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کا خوف کرنا چاہیے خواتین کو، ایسا نہ ہو کہ عیاشی کے لیے پیسے لینا شروع کر دیں اور لیبل یہ لگائیں کہ ہم ضرورت کے پیسے لے رہے ہیں، کیونکہ عورت پر جو شوہر کا بہت بڑا حق ہے، اس حق میں یہ ہے کہ عورت شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے، چور نہیں ہوتی۔ عورت کو تو چاہیے شوہر کے مال کی حفاظت کرے وہ، تو اس لیے خواتین یہ بھی دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوٹنا شروع کر دیں ہم، پتہ چلا وہ پیزے آ رہے ہیں، برگر آ رہے ہیں اس سے اور ایک عیاشی میں لگا دیے اس کو۔ تو ضرورت کی، اب ضرورت کا معیار ہر ایک کا مختلف ہے، اس کا کوئی لگا بندہ وہ نہیں اصول جو میں بیان کر دوں۔ مالدار عورت کی ضرورت الگ ہوتی ہے، غریب کی ضرورت الگ۔ ایک عورت پوش ایریا سے آئی ہے، آپ کی بیوی بنی ہے، بہت اونچے خاندان کی تھی، تو اس کی ضرورت ظاہر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بیچاری ایک جھونپڑی سے آئی ہے، اس کی ضرورت اس حساب سے ہوتی ہے۔ تو ضرورت کا معیار ایک نہیں ہے جو ہر ایک پر اس کو لاگو کیا جا سکے، بس اس میں یہ ہے کہ بنیادی خرچہ، لباس کا بنیادی بیسک خرچہ اور خوراک کا جو خرچہ ہے، جو بنیادی خرچہ ہوتا ہے ایک اسٹینڈرڈ کی خوراک، یہ خرچہ عورت شوہر سے لے سکتی ہے۔ اگر شوہر نہیں دے رہا تو دائیں بائیں ہاتھ گھما کے بھی نکال سکتی ہے، وہ یہ بیسک خرچے ہیں، لیکن اس سے علاوہ نہیں لے سکتی، وہ پھر گناہ گار ہوگی۔ والدین شوہر سے بات کرنے سے منع کریں تو بیوی کیا کرے؟ اگر ماں باپ بیٹی کو شوہر سے بات کرنے کے لیے روکیں جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر والوں کو مسئلہ ہو، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ گجرانوالا، بیوی کو شوہر سے بات کرنی چاہیے، اس سلسلے میں بھی شوہر سے ہی بات کر لے۔ تو میاں بیوی تو اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بات کرنے سے روکنا یہ تو ایک بالکل ایک شرعاً جائز بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی عورت کا شادی کے بعد جو ہے نا اطاعت اور فرما برداری میں شوہر کا حق والدین سے زیادہ ہے، تو خوب سمجھ لیں اس کو۔ شوہر اگر ایک بات کا حکم دیتا ہے، والدین اس کے اگینسٹ بات کا حکم دیتے ہیں، تو عورت پر شوہر کی اطاعت لازم ہے ایسی صورت میں۔ تو یہ جو منع کیا ہوا ہے عورت کو شوہر سے بات کرنے سے، تو اس بارے میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صلح کرانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، کیا دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اگر غلطی سے کھا لی ہو تو کیا کفارہ ہوگا؟ نہیں، جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے، گول مول بات کی جا سکتی ہے، بس جھوٹی قسم کھا لی تو بس توبہ استغفار کریں اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔
شوہر کی غلط باتوں کو سہنا۔ میرے شوہر نے مجھ سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے میرا ان سے رجوع کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنے اصل باپ کی اولاد ہو تو دوبارہ مجھ سے بات مت کرنا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں لڑائی کے دوران نا یہ غیرت ویرت کے تانے سبھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ کبھی شوہر کہہ دیتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھ سے بات نہیں کرنا، اب عورت یہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر میں نے بات کی تو اس کا مطلب میں اپنے ابا کی ہوئی نہیں، تو ان کو سیریس نہ لیں۔ اس طرح بیوی بعض دفعہ کہہ دیتی ہے تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھے طلاق دے دو، شوہر نے آ کے ایک دم طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ لڑائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مائیں اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ خاموش ہو جا ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اب بچے نے یہ چیز ریکارڈ کر لی، بڑا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں بہت غلط خاتون ہے، میرا منہ توڑ رہی تھی بچپن میں، یہ تو شکر ہے ابا نے مجھے بچا لیا۔ تو بھائی وہ منہ توڑنے کا بول رہی ہے لیکن توڑے گی نہیں وہ منہ، میں کہ تیرا گلا دبا کے مار دوں گی تجھے، اللہ کرے تو مر جائے، میں دل چاہتا تجھے جو ہے نا زہر پلا کے مار دوں میں۔ بعض دفعہ تو کہہ رہی ہوتی ہیں ان کمبختوں کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہوتا ہے میں زہر پی کے مر جاؤں۔ تو یہ سب غصے کی باتیں ہوتی ہیں اور میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اور لڑائی بڑائی، وہ ہم بچپن میں کہتے ہیں لڑائی بڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو، تو یہ غلط باتیں اگر شوہر نے کی ہیں تو برداشت کر لیں، اس کو بولیں بھائی جب نارمل ہو جائے تو ختم کر دیں ان باتوں کو۔ آپ نے بھی کی ہوں گی میرا خیال ہے غصے میں ایسی باتیں، نہیں کی تو آئندہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ۔ تو با پردہ عورت کا ضروری تصویر کھنچوانا، بہت سارے ضروری ڈاکومنٹس کے لیے تصویر لگتی ہے جس میں چہرہ، گلا، کان وغیرہ دکھنا چاہیے۔ میں شرعی پردہ کرتی ہوں تو میرے لیے شرعاً کیا حکم ہوگا؟ اربینہ صاحبہ انڈیا سے۔ گلا تو کسی تصویر میں نہیں دکھنا چاہیے، نہ کہیں دنیا کا لاء ہے، پورا مکمل فیس آتا ہے تو مجبوری میں جائز ہے آپ کے لیے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، تو گنجائش ہے انشاءاللہ مجبوری میں آپ یہ کام کرنے سے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ مجبوری کا مطلب کوئی ٹریولنگ کرنی ہے، سفر کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یا کوئی آپ نے کوئی امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، اس کے ڈاکومنٹس کی تیاری کے لیے تصویر کھنچوانی ہے، تو مجبوری میں داخل ہیں یہ سب چیزیں۔ کیا نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے؟ یوٹیوب پر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے غیر محرم بھی ہوتے ہیں، کیا اسے دیکھنے سے بھی گناہ ہوگا؟ اربینہ صاحبہ انڈیا سے۔ نامحرم کو اگر کسی ضرورت سے دیکھا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر بلا ضرورت اور خواہش نفس کی نیت سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔